میں اینڈلیس پاسبلٹیز ہیں۔ جب سیاست کی بات آتی ہے یا جب حکومت کی بات آتی ہے تو روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ حیران بھی ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی۔ آج ایسا ہی کچھ ہوا ہے، کیوں نہ کہ اس کی مثال پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ پاکستان ریاست کا سب سے بڑا کمانڈر ان چیف ہے۔ صدر مملکت جس طرح سے انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے دفتر سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ان کے حوالے سے منظوری دے دی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کوئی کیسے صدر کے دستخط، کوئی کیسے صدر کی منظوری اور اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے، اور پوری اسٹیٹ مشینری جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہے، کوآپریٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کریک ڈاؤن جو ہے وہ مزید سخت ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں 3 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد، اور یہ 3 گرفتاریاں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لیے اور کچھ اوور آل بیانیے کے لیے جو آج کل بن رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے لیے اگلے 48 گھنٹے کس طرح سے مثبت ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آنے والے 48 گھنٹے عمران خان قیدی نمبر 804 جو ہے ان کے لیے کس طرح سے قسمت کی دیوی مہربان ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اور ایک چیز جو ہے کہ نگران حکومت آ کر کیا کر سکتی ہے، اور نگران حکومت نے آ کر اپنا مائنڈ واضح کر دیا ہوا ہے۔ ایک جانب تو انہوں نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ انتخابات کروانا ہمارا کام نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہمارا کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ لیکن ایک جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بچے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہوتی، کیا یہ ریالٹی سے بے خبر تھے؟ لیکن اب پیپلز پارٹی والے اب اپنا رونا رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے خلاف الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ پوچھے ان سے کہ کیوں بھائی، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نئی حلقہ بندیوں کے ہی حساب سے الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ جو تھا اس نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر، مشترکہ مفادات کے اندر اس نے کیوں سائن کیے؟ ایسی کیا مجبوریاں تھی؟ اب نون لیگ انہیں باتیں سنا رہی ہے، یہ نون لیگ والوں کو باتیں سنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو سنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور کیا یہ اب کپتان کے ہم آواز ہو چکے ہیں کہ انتخابات میں ڈیلے نہیں آنا چاہیے؟ جے یو آئی کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ریئلائز ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، لیکن ان سب کے اندر نون لیگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ روز بہ روز مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی مفادات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، پاکستان کا کوئی سیکرٹ ایکٹ کمپرومائز نہیں کیا، میں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ذمہ داری سے کام کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، میں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا اور ملکی مفادات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے ہمیشہ صحیح کیا ہے، نہ میں کسی سازش کا حصہ تھا، نہ بننے کا ارادہ تھا، میں نے کسی غیر متعلقہ شخصیت سے ایسا کوئی ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا۔ سابقہ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر من گھڑت کیس ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 مجھ پر لاگو نہیں ہوتی، جب مجھے بلایا گیا میں نے پوری سوالات کا جواب دیا، اس گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا، میں نے مکمل تعاون کیا، تحریری بیان دیا اور جو سوالات پوچھے گئے ان کا جوابات بھی دیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ایف آئی اے نے اسلام آباد سے حراست میں لیا تھا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط نہیں کیے، صدر مملکت نے کہہ دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے، اللہ گواہ ہے میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل سے اتفاق نہیں کرتا، میں نے اپنے عملے کو کہا ہے کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجے۔ صدر پاکستان نے مزید کہا، میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ عارف علوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے، میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف علوی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن گئے ہیں۔
वहीं दूसरी जानब बाकी डिटेल्स को डिस्कस करें तो आपको बताते चलूँ कि अगले 48 घंटे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए जो केस है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अपील लग चुकी है, वहीं दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशाखाना केस के खिलाफ इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से जो है उनकी अपील लगी हुई है, उसकी समाअत होनी है। जितना ज़्यादा डिले कर सकते हैं उन्होंने कर दिया हुआ है। अब उसमें से मस्बत खबर आने की उम्मीद है और जितना लीगल लोगों से बातचीत हुई है उनसे मालूम हुआ है कि समाअत इसलिए डिले की जा रही थी कि इसका कोई मस्बत हल मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा ये और कुछ कर ही नहीं सकते थे और ये केस इतना क्लियर है कि इसको उड़ा देना ही इसका मुकम्मल और अच्छा हल है और कोई इसका हल मौजूद ही नहीं और ना ही हो सकता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को अगले 48 घंटों में बेहतर यानी मस्बत और पॉजिटिव खबर मिल सकती है। अब आप ये समझे, इमरान खान साहब को साइफर के केस में अरेस्ट कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी रात को डाल दी गई है। ये भी इसी जानब एक बड़ा क्लियर इशारा है कि इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिल सकता है या उनके केस को उड़ाया जा सकता है, यानी रिलीफ के बाद साइफर के मामले में वो अरेस्ट हो सकते हैं।